المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج کی اس درس میں میرا موضوع ہے طہارت کی فضیلت. تو آئیے سب سے پہلے طہارت کے لغوی اور شرعی معنی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. طہارت کا لغوی معنی ہے ظاہری اور باطنی گندگی سے پاکی اور صفائی حاصل کرنا، اور طہارت کا شرعی معنی ہے ناپاکی کو ختم کرنا اور نجاست کو زائل کرنا. طہارت کی دو قسمیں ہیں. ظاہری طہارت یعنی پانی سے وضو یا غسل کرنا، اس کے علاوہ کپڑا، جسم اور جگہ کا نجاست سے پاک ہونا. باطنی طہارت یعنی دل کا بری صفات سے پاک و صاف ہونا، مثلا شرک، کفر، غرور، تکبر، خود پسندی، کینہ، حسد، نفاق اور ریا وغیرہ. میرے بھائیوں، اسلام انتہائی پاکیزہ مذہب ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو طہارت و پاکیزگی کا حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق کتاب و سنت کی شکل میں جو احکامات اور ہدایات عنایت فرمائے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہر فرد کا ظاہر و باطن، اس کا جسم و لباس، رہنے کی جگہ، گھر بار، گلی محلہ، ماحول، حتیٰ کہ پورا معاشرہ سب پاکیزگی کے مظہر بن جائیں گے. طہارت والوں یعنی پاک و صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اسلام کی ان تعلیمات کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین طہارت و پاکیزگی کا خوب اہتمام فرماتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں ہی کو پسند فرماتا ہے. طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر طہارت کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 امور فطرت کا حصہ ہیں: مونچھیں تراشنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے پور صاف کرنا، بغلوں کے بال کاٹنا، زیر ناف کا بال کاٹنا، استنجا کرنا. راوی کہتے ہیں کہ 10ویں بات بھول گیا ہوں، غالباً وہ کھانے کے بعد کلی کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو پاکی اور صفائی پہ دھیان رکھنا چاہیے، پاکی اور صفائی کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد و اعمال کی پاکیزگی، ظاہری باطنی ہر قسم کی نجاستوں سے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين